سلسلے کی آخری تقریر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب فرمائیں گے، اور ان کی تقریر کے فوراً بعد شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذریعہ اقدس پر 10 تولے سونے کا تاج رکھا جائے گا، اور مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک سے لکھا ہوا قرآن مجید کا ایک نسخہ اور نہج البلاغہ جو سید رضی کے ہاتھ کی تحریر کردہ ہے وہ آویزہ کی جائے گی، اور آپ اس کی زیارت کریں گے۔ تشریف رکھیں۔ چند لمحوں کے بعد آپ اس تاج کی بھی زیارت کریں گے اور اس نسخے کی بھی زیارت کریں گے اور اس کتاب نہج البلاغہ کی بھی زیارت کریں گے جس کے متعلق آپ اتنی دیر سے علماء خطبہ سے تقاریر سماعت فرما رہے ہیں۔ آئیے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ظہیر احمد خان افتخاری سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں خطیب آل عمران مولانا سمر حیدر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ مولانا کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے آپ حضرات فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، علماء کرام اور معزز مہمان عزیز الدین صاحب اور دیگر حاضرین، السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے کوئی جو ہے وہ بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، بلکہ سید رضی اور نہج البلاغہ سے متعلق ایک بصیرت افروز تقریر آپ ابھی سماعت فرما چکے ہیں برادر محمد باقر شاہ صاحب سے، اور اس کے بعد آپ مولانا علی رضوان صاحب سے بھی ایک مقصود بیان سماعت فرما چکے ہیں۔ مجھے آپ کے سامنے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جس آیت کو میں نے عنوان بیان کے طور پر تقریر کے لیے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ کام پائے تکمیل تک پہنچے۔ میں بسم اللہ کی تفسیر میں آپ کے سامنے نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف یہ ہے کہ 2 چیزیں ہمارے مسلمانوں کے پاس تحریری شکل میں ہیں، ایک کا نام قرآن مجید ہے اور دوسرے کا نام جو ہے وہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ کی شرح بہت سی لکھی گئی ہے۔ سید رضی نے کہ جو شیخ مفید علیہ رحمت و رضوان کے شاگرد تھے، اس کے لیے واقعہ یوں ملتا ہے کہ یہ دونوں بیٹے، دونوں بھائی یتیم ہو گئے تھے کم سنی میں۔ ان کے بھائی سید مرتضیٰ اور سید رضی، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور باپ کا نام حسین تھا ان کے نانا کا۔ سید شیخ مفید نے خواب میں دیکھا، غور سے میری ماں بہنیں سنیں، یہ ان کے لیے میں واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک ماں نے کیسے ذمہ داری نبھائی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اس لیے کہ ماں کے لیے، اسی لیے پیغمبر نے ایسے نہیں فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے، اس لیے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو عقیدہ پڑھاتی ہے۔ سید رضی اور شیخ سید رضی اور سید مرتضیٰ کے لیے جب یہ جناب شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ جناب فاطمہ آئی اور کہہ رہی ہے کہ سید شیخ مفید تم میرے بیٹے حسنین کو، حسن و حسین کو کچھ تعلیم دو، تو یہ پریشان ہو گئے، جاگے اور پوری سے بہت پریشان ہوئے، یہاں تک کہ حرم آئے اور ایک مرتبہ جو ہے وہ محسوس کیا کہ دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت حسین جو شیخ مفید اور شیخ سید رضی اور سید مرتضیٰ کی والدہ ہے، کہ دیکھا کہ سامنے کنیزوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا خوف سے، تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت حسین سید رضی کی والدہ سید مرتضیٰ کی والدہ نے کہا شیخ
یہ میرے دونوں بچے ہیں، یہ یتیم ہیں، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تم ان کو لے جاؤ پڑھاؤ۔ تو سید شیخ مفید ایک مرتبہ چہرہ کھل اٹھا اور سمجھ گئے کہ یہ یقیناً جو میں نے خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے۔ شیخ مفید نے ایسا بنایا، ایسا پڑھایا، ایسا سنوارا، ایسا سجایا، ایسا ادیب بنایا، ایسا مفسر بنایا، ایسا فقیہ بنایا، ایسا ادیب بنایا، ایسا طلاقت لسانی کا ماہر بنایا کہ سید رضی کا اور صرف نہج البلاغہ کا مجموعہ ہی نہیں ہے، بلکہ سید رضی نے جو اپنے ادب کا شاہکار چھوڑا ہے وہ عربی زبان کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ 4 جلدوں میں عرب کا دیوان چھوڑا کہ جو عربی ادب کا شاہکار ہے اور جس کو پڑھ کے لوگ شاعر بنتے ہیں، ادیب بنتے ہیں، خطیب بنتے ہیں، مقرر بنتے ہیں، مفسر بنتے ہیں، فقیہ بنتے ہیں۔ اور تقوی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ جب دونوں بھائی، ایک بھائی دونوں بھائی اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، اتنا اللہ والے، اتنا صاحب کرامت، اتنے صاحب شریعت، اتنے جو وہ بارز، اتنے ہم مشہور خطیب اور اپنے زمانے کے تھے، اور ایسے متقی اور پرہیزگار امام جماعت تھے کہ اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ سید مرتضیٰ سے ایک عورت نے اپنا ذاتی مسئلہ پوچھا اور پوچھ کے سید نے جو اس کو جواب دے دیا، اور اس کے بعد آئے نماز پڑھانے کے لیے۔ یہ بہت مقدس مشہور تھے، نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے بڑا چھوٹا بھائی نماز پڑھ رہا تھا۔ سید رضی نماز پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ جناب سید رضی نے اپنی نماز کو فرادہ کیا اور بھائی کی امامت سے اپنے کو الگ کیا اور نماز جو ہے وہ پڑھ کے جلدی سے گھر واپس چلے گئے۔ سید مرتضیٰ، ظاہر ہے کہ جھنجھلانے کی بات تھی کہ جب بھائی میری نماز سے الگ ہو کر چلا گیا تو پبلک کیا سوچے گی کہ میری عدالت مشکوک ہو گئی۔ آئے اپنی مادر گرامی سے آ کر شکوہ کیا کہ ماں دیکھا سید رضی نے آج کیا کیا کہ یہ نماز میرے ساتھ انہوں نے نیت باندھی اور 1-2 رکعتیں تو انہوں نے میرے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعتیں اپنی فرادہ پڑھ کر یہ گھر واپس آ گئے جلدی سے۔ ان کو کس چیز کی جلدی تھی؟ تو ایک مرتبہ سید رضی نے کہا کہ ماں میں نہیں چاہتا کہ زیادہ بولوں لیکن ان سے کہیے یہ چپ رہے۔ تو جب سید مرتضیٰ کا اصرار بڑھا تو بھائی بھی اتنا پہنچا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ سید رضی نے کہا مادر گرامی جب تک یہ سلو، جب تک یہ خلوص کے ساتھ اور خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے تب تک میں ان کی اقتدا میں پڑھتا رہا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ نجاست کے خون میں ڈوب رہے ہیں تو میں نے اپنی نماز کو الگ کر لیا۔ تو ایک مرتبہ سید مرتضیٰ کی ماں نے اور سید رضی کی ماں نے کہا بیٹا سید مرتضیٰ یہ سید رضی کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ماں یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے کہ خاتون نے مجھ سے اپنا مسئلہ پوچھا تھا نجی اور میں اسی مسئلے کو سلجھانے میں نماز میں منہمک ہو گیا ذرا سا۔ تو اس کو اتنی خبر ہے، سوچو کہ جس معصوم کی اولاد کے اندر اتنی کمال ہے کہ وہ ایک بھائی کی بات اور دوسرے بھائی کے دل میں اتر سکتی ہے تو اس کا دادا اور اس کے اجداد اگر علم کائنات کے مالک ہو تو تعجب کی کیا بات ہے۔ وہ سید رضی جس نے نہج البلاغہ کو جمع کیا اور سید رضی کے زمانے ہی میں اس کی شرحیں لکھی جانے لگی اور اس کے جو وہ کلام میری لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں۔ میں نے بڑی جافشانی سے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے جو وہ کتابیں جمع کی ہیں اور دیوانگی کی حد تک یہ میرے پاس ایپل کا فون ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں شیعہ لائبریری پوری ہے۔ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، اس میں شیعہ لائبریری پوری شیعہ کتابیں ہیں۔ یہاں کے ہندوستان کے سید الملت علیہ الرحمت والرضوان کی کتاب بھی ہے جو خاندان ناصری کی سب سے اہم شخصیت بھی تھے، ان کی کتاب اس میں الامام الثانی عشر بھی ہے اور نہ جانے بہت سے علماء کی اس میں شیعہ تفسیر بھی ہے، اس میں شیعہ عقائد بھی ہے، اس میں علم کلام بھی ہے، اس میں ادب بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے، اس میں تفسیر بھی ہے۔ یہ یہودی ہیں لیکن آپ کے علم کو وسعت دے رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج ہمارے ہاں ہم ایک مکتب کھولتے ہیں تو بچوں کو لوگ قرآن پڑھانے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں۔ اس میں غور کیجئے گا اور سوچئے گا تو سید رضی اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے قرآن کو جمع کیا۔ سید مرتضیٰ سید رضی نے نہج البلاغہ کا، ایک بھائی نے فقہ میں کمال پیدا کیا، ایک بھائی نے
ایک بھائی نے جو ہے وہ ادب میں کمال پیدا کیا. سید رضی نے جب نہج البلاغہ لکھی، نہج البلاغہ جمع کی، تو اسی زمانے میں اس کی شرحیں آنے لگی، اور ایک دو نہیں بہت سی شرحیں آئی، اور سینکڑوں کی تعداد میں شرحیں چھپی. 20 جلدوں میں اتنی موٹی 2,000 صفحے کی جو وہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اشرح لکھی ہے. لوگ کہتے ہیں دشمنان اہل بیت کہ یہ شیعہ تھا. یہ شیعہ نہیں تھا، اس نے خطبے ہی میں اقرار کیا ہے. اس نے اپنے خطبے میں لکھا ہے، نہج البلاغہ کی شرح جب لکھنے بیٹھا تو اس نے لکھا کہ اِنَّا نَجَدْتَ الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي قَدَّمَ الْمَفْضُولَ لِلْفَاضِلِ. اس خدا کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جس نے بہتر کے اوپر بدتر کو مقدم کیا. یہ اس نے کہا ہے کہ بہتر شخصیت کے اوپر اللہ نے بدتر کو مقدم کیا. یہ اس کا خطبہ ہے، اور اس نے یہ وعدے کر دیا کہ ہمارا عقیدہ، اس نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ وہ علی کو افضل مانتا ضرور ہے لیکن خلافت میں کسی اور کو بہتر مانتا. یہ وہ نہج البلاغہ کا شارح ہے کہ جس نے لکھا ہے کہ اِنَّا نہج البلاغہ بحر محیط للفصاحت والبلاغہ. نہج البلاغہ ایک ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، ایک ایسا موجیں لیتا ہوا دریا، ایک ایسا جنگل ہے کہ جس میں جو آ جائے وہ گم ہو جاتا ہے، جو اس کی گہرائی کو ناپنے کے لیے اترے وہ ڈوب جاتا ہے. کیا شاعر نے بہترین 2 مصرعے کیے ہیں، کہے ہیں لکھنؤ والوں تمہاری نظر کر رہا ہوں. نہج البلاغہ کے لیے، کلام علی کے لیے صرف اتنا کہا کہ اس کی گہرائی کو ناپے نہ زمانے والے، ارے ڈوب جاتے ہیں یہاں تھا لگانے والے. وہ نہج البلاغہ سید رضی نے جمع کی. سید رضی کے بہت شاہکار ہیں. ان کے واقعات، ان کی زندگی، ان کی حیات. تو سید مرتضی اور سیدی رضی کو کون لایا؟ ماں لے کر آئی. ماں بناتی ہے بچے کی زندگی کو. ماں بچے کی زندگی کو جنت بنائے، ماں چاہے تو بچے کی زندگی کو جہنم بنائے. سید مرتضی اور سید رضی کو ان کی ماں نے بنایا، اور ان کی ماں نے لا کر جو ہے وہ علم کے سمندر کے سامنے کھڑا کر دیا. سنیو گے کیسے تھے دونوں استاد شاگرد؟ سید مرتضی اور شیخ مفید علیہ رحمہ دونوں بغداد سے چلے سید الشہداء کی زیارت کے لیے. راستے میں گدھے کی اس زمانے میں سواری تھی، اور سید مرتضی چلے گئے پانی لینے کے لیے فرات سے. سید مرتضی شیخ مفید بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر بلی آئی اور بلی نے زین پر پیشاب کر دیا. سید مرتضی، اور دھوپ زیادہ تھی، خشک ہو گئی، تری خشک ہو گئی اور بدبو بھی جاتی رہی. جب شیخ مفید آئے، سید رضی آئے، سید مرتضی، تو شیخ مفید نے کہا کہ یہ زین نجیس ہے. سید مرتضی نے کہا کہ سب خبر واحد حجت نہیں ہے. فقہی بحث چھیڑ دی کہ ایک آدمی کی گواہی حجت آئی، دوسرا گواہ لائیے. سید مرتضی نے دلائل پیش کیے، دلائل پیش کرتے رہے. سید مرتضی بھی دلیل پیش کرتے رہے کہ حجت ہے. سید مرتضی ان کی دلیل کاٹتے تھے. استاد شاگرد میں بحث ہوتے ہوتے یہاں تک کہ کربلا کے بعد نجف پہنچے، یا پہلے نجف پہنچے، اور نجف یہ طے ہوا کہ اب ایسے معاملہ نہیں طے ہوگا بلکہ زری کے اندر اپنا سوال بتورایا جائے گا، جو جواب آئے گا اس پر عمل کریں گے. سید مرتضی نے اپنے جد کے بارگاہ میں حرم امیر المومنین میں زری کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ آقا، اے میرے جد، سید شیخ مفید کہہ رہے ہیں کہ بلی نے جو ہے وہ نجس کر دی تھی زین کو، اور وہ خوش گئے کہ یہ ایک آدمی ہے اور خبر واحد حجت نہیں ہے. میں نے ان سے یہی کہا کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، انہوں نے دلیل دی. اب آپ، میں باب علم تک آ گیا، اب آپ فیصلہ کر دیجئے. ایک مرتبہ سری سے آواز آئی، الحق ما ولدی والشیخ معتمدی. اے بیٹے سید مرتضی، تم میری اولاد ہے، حق تیرے ساتھ ہے، لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ تیرا استاد شیخ جو ہے وہ الگ ہے، بلکہ شیخ بھی میرا معتبر ترین شخصیت کا مالک ہے. سید مرتضی اور سید رضی کف جو ہے وہ علم کلام، علم تفسیر،
یہ ساری چیزیں سید شیخ مفید نے پڑھائی. اور سنو گے کہ کیا شاہکار چھوڑ رہے ہیں. یہ تو آپ نے علی کا تذکرہ سنا. اس گھر کی کنیزوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس گھر کی کنیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فضا بھائی علی اور فاطمہ دوسرے کے ہمسر ہیں نا, کیونکہ تاج بھی چڑھ رہا ہے. حالانکہ تاج شودف صاحب چڑھا ضرور رہے ہیں, لیکن کیا بہترین بات کہی ہے جوش ملی آبادی نے کہ کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے, وہ پورے بند پڑھ لیجئے گا. اور اس میں اس نے کہا ہے کہ کشت افسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتی, کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. تو تاج, لیکن یہ تاج بہرحال عقیدت والوں کی طرف سے ہے. کربلا گمراہوں کا تاج نہیں برداشت کرتی. ورنہ نادر شاہ کا بھی تاج اتار کے پھینک دیا جاتا ہے, لیکن نادر شاہ نے جو تاج چڑھایا تھا وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں وہ آج تک چڑھا ہے. ارے علی کا گھر دربار تو وہ ہے جہاں تاج نہیں چلتے بلکہ سر چڑھتے ہیں. یہاں تاج نہیں چڑھتے بلکہ سر چڑھتے ہیں. تو بہرحال تو علی اور فاطمہ دونوں ایک دوسرے کے ہمسر ہیں. تو علی کا شاہکار نہج البلاغہ ہے, تو فاطمہ زہرا کا ایک خطبہ ہے, ایک جس کا نام خطبہ ہے کہ جو در مسجد نبی میں دیا تھا اور دربار خلافت میں دیا تھا. ساری دنیا گونگی ہو گئی, لیکن فاطمہ زہرا کے خطبے کا کوئی جواب نہ دے سکا. اور فاطمہ زہرا نے اپنی بیٹی کو ایسا بنایا, ایسا سجایا, ایسا سوارا کہ جب علی کی بیٹی کوفے میں خطبہ دے رہی تھی تو عبداللہ ابن عفیف جیسے نابینا, انہوں نے ایک مرتبہ کہا بیٹی کیا انقلاب آ گیا ہے؟ کہا نہیں بابا انقلاب نہیں آیا ہے. کہا بیٹی علی بول رہے ہیں. کہا نہیں بابا میں معلوم کر کے آتی ہوں کہ کون بول رہا ہے. گئی, جا کے معلوم کر کے آئی, پتا چلا کہ حسین کی بہن علی کی بیٹی فاطمہ کی لاڈلی زینب بول رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ فاطمہ وہ ہستی کا نام ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کو ایسا بنایا, ایسا سنوارا, ایسا سجایا کہ باپ کی فصاحت سے فصاحت ملا دی, باپ کی بلاغت سے بلاغت ملا دی, باپ کی طلاقت لسانی پیدا کر دی, اور باپ کے الفاظ ایسے منہ میں دے دیے کہ دنیا یہ نہ سمجھ پائی کہ علی بول رہے ہیں یا علی کی بیٹی بول رہی ہے. تو عزیزو, خطبات امیر المومنین کو سید رضی نے جمع کر کے ساری دنیا پر احسان کیا. اب لوگ مشکوک بنانے کی کوشش کرتے تو شیعوں نے تو بعد میں لکھا. سب سے پہلے امتیاز علی عرشی جو اہل سنت تھے اور ازالہ برہمی تھے, انہوں نے سب سے پہلے نہج البلاغہ کو مستند ہونے پر استناد نہج البلاغہ کے نام سے کتاب لکھی. میری لائبریری میں بھی موجود ہے اور رامپور میں چھاپی تھی وہ کتاب. اس کے بعد ہمارے سب سے بڑے جیّد عالم جنہوں نے اردو ادب کا شاہکار بھی ہے اور جنہوں نے اداکاری کی تاریخ بھی لکھی ہے, علامہ سبط الحسن صاحب اللہ مقامہ حسوی جو مزار شہید ثالث کے سیکریٹری تھے, انہوں نے اداکاری کی تاریخ لکھی تھی 55 سال پہلے. اداکاری سنی نقطۂ نظر سے میں نے اس کو دوبارہ چھاپی ہے, اس کو پڑھیے تو مزہ آ جائے گا کہ اداکاری کس کس دور سے گزری ہے اور کیسے ہم تک پہنچی ہے اور کس طریقے سے مغل سلاطین نے, تیمور نے کیسے کیسے شام پہ حملہ کر کے اور کس طریقے سے. تو انہی سبط الحسن صاحب کی کتاب ہے منہاج نہج البلاغہ, یہ بھی میرے کتاب خانے میں موجود ہے. موقع دیا تو اس کتاب کو ضرور چھاپوں گا. زبردست کتاب ہے. اور آج پوری دنیا میں نہج البلاغہ پہ سیمینار ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, لیکن لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بہترین بات جارج جرداق عیسائی نے کہی تھی کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن دیکھ کر نہج البلاغہ لکھی گئی ہے یا نہج البلاغہ دیکھ کر قرآن لکھا گیا ہے. یہ لفظیں بدل بدل کر بیان کی جاتی ہیں. تو بہرحال جو بھی آیا, مولا کائنات نے ایسے ہی نہیں کہا تھا اپنے شیعوں سے کہ لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. یاد رکھو اے میرے شیعوں, اے مسلمانوں, جن کپڑوں سے تم زینت بخشتے ہو اس سے زینت نہیں ہوتی ہے. جسم کی اصل زینت تو علم کی ہوتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لیس الیتیم قد مالک مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یاد رکھو کہ جس کا باپ مر جائے وہ یتیم نہیں ہوتا, جو علم دین نہ حاصل کرے وہ یتیم ہوا کرتا ہے.
मौलाना अमीरुल मोमिनीन ही ने फरमाया था, अल उलमा बाक़ून मा बक़िया दहर, याद रखो कि उलमा उस वक्त तक बाकी है कि जब तक जो है वो ज़माना बाकी है। बस मक्ते में आ गई है सुखन गुस्तराना बात, सुन लीजिए। वो भी हमारे उलमा ने सब ने फ़िक़्ह किताब लिखी, तफसीर लिखी, अदब लिखे, अकायद लिखे, लेकिन जब तक अली के लिए ना लिख लिया तब तक चाय न पड़ा। यही दो बाप हैं कि जिनकी बाप और बेटे हैं कि जिनकी वजह से नजात मिलेगी। एक का नाम है हुसैन, दूसरे का नाम है अली। अल्लामा हिल्ली इतना बड़ा नाम, लेकिन अल्लामा हिल्ली ने फ़िक़्ह पे बहुत काम किया, लेकिन अल्लामा हिल्ली ने कहा कि अल-फ़ैन लिखूंगा। 2000 दलीलें विलायत अली पर लिखना शुरू की, 180 तक पहुँचे थे कि इंतकाल कर गए। जब इंतकाल हो गया तो इनसे किसी ने पूछा ख्वाब में, ये आए अल्लामा हिल्ली से को ख्वाब में जब इनके दोस्त ने देखा तो पूछा कि अल्लामा हिल्ली नजात कैसे हुई, अल्लामा हिल्ली नजात कैसे हुई, सुनिएगा कि नजात कैसे हुई। अल्लामा हिल्ली से पूछा तो अल्लामा हिल्ली ने जानते क्या कहा, शियो ये अपने पल्लू में बांध देना और बकौल मीर अनीस के पड़ा रहे ये सुखन कान में गोहर की तरह। इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं, तो अल्लामा हिल्ली से जब पूछा कि आपकी नजात कैसे हुई, तो अल्लामा हिल्ली ने कहा लौलल अल-फ़ैन व ज़ियारतिल हुसैन ला लक़तल फ़तावा। हे मेरे दोस्त, अगर मैंने विलायत अली पर अल-फ़ैन जैसी किताब न लिखी होती और जो वो सारी जिंदगी ज़ियारत आशूरा न पढ़ी होती तो मेरे फतावा तो मुझको ले लूटते। ये है उलमा का हमारे कैरेक्टर। शेख मुफीद ने बहुत किताबें लिखी, लेकिन जब तक अली की मोहब्बत में और अली के दिफा में जब तक किताब न लिख ली, आयात की तफसीर वो न कि आयात की जो अली के लिए नाजिल हुई थी, तब तक अल्लामा शेख मुफीद नहीं बने। हिंदुस्तान में फख्र करना चाहिए कि जिस खानदान से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जनाब शौकत साहब, जनाब अब्बास इरशाद साहब, ननियाल की नस्ल में किताब खाना नासिरिया ये नहीं जानते कि क्या है, क्योंकि बहरहाल इनका महदूद है मसला। इल्मी एतबार से साफ साफ बात कर रहा हूँ, तादाद के एतबार से बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि नासिरिया में क्या क्या नादिर और नायाब चीज़ें हैं। सन 600 हिजरी का नजुल बलागा का मखतूता मौजूद है नासिरिया के अंदर, अब है यकीनन होगा। और उसके अलावा ऐसी ऐसी किताबें, आयतुल्लाह मरशी ने कहा था कि किताब खाना नासिरिया निस्फ मीरास से शिया है। पूरी दुनिया के शिया की आधी मीरास हिंदुस्तान में किताब खाना नासिरिया। लेकिन वही है कि हम क्या करें, अब हमारे दस्तरस में नहीं है। बुजुर्गों ने देखा, बुजुर्गों ने समझा, तो अब हम किताबों में पढ़ते हैं। खुदा करे वो किताब खाना दोबारा तामीर हो रहा है, मुझे इत्तला मिली है और ये खुशायन खबर है कि इंशाअल्लाह वो मुरतब हो रहा है और बन रहा है। खुदा करे बने। और उसके बाद हमारे उलमा ने तो यही कहा था कि हमने दिया जला के सरे राह रख दिया, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी। तो हमारे उलमा ने इतने काम किए हैं, तो मैं यही दुआ करता हूँ कि परवरदिगारा हमें अपने बुजुर्ग उलमा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमें अहले बैत के दिफा के लिए कुव्वत अता फरमा। परवरदिगारा हमें खून की तहारत अता फरमा। परवरदिगारा हमारी ज़बान को रवानी अता फरमा। परवरदिगारा हमारे जहन को चौदत अता फरमा। परवरदिगारा हमारे सीने को ताकत अता फरमा। परवरदिगारा हमें तौफीक अता फरमा ताकि हम अहले बैत की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सके, इसलिए कि अहले बैत ही के लिए जिए और अहले बैत ही के लिए मरे। शहादत की शब है, लिहाजा जितना ज़्यादा आप हम मना सकते हैं मनाइए। याद रखिए कि एक दुनिया में वाहिद ये घराना है कि जिसके खुशी और गम पर सब कुछ मिलता है। हुसैन की आज़ादारी है या इमाम या अली की मोहब्बत है। तो मेरी यही दुआ है कि परवरदिगारा हम सबको तौफीक दे के दीन की खिदमत करें। परवरदिगारा दाइश और अलकायदा के दुश्मनों को वासिल जहन्नम। परवरदिगारा सीरिया में जो रेशा दवानियाँ चल रही हैं उनको नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा उनके ऊपर बदतरीन जालिम को मुसल्लत फरमा। परवरदिगारा सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा इश्ग़िल ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन, परवरदिगारा जालिम को जालिम से जो है वो भिड़ा देना। और आखिर में सबसे अहम दुआ ये है
کہ پروردگارہ لکھنؤ میں ہماری ملت میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہم کو حق و باطل کے تمام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیں علماء کے صحیح اور براسخ العقیدہ علماء کے وقار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔